الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ پھر تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برے اعمال کیے اور نادانی میں برے اعمال کیے، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، پس بے شک تیرا رب اس کے بعد بہت ہی بخشنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 119 سورۃ النحل۔ یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ نحل کا عمومی موضوع تو توحید ہے اور اثبات توحید اور رد شرک ہے، اور جگہ جگہ مشرکین مکہ کو خاص طور پر اور جتنے بھی کفار ہیں بالعموم ان کو انذار بھی کیا گیا ہے، نصیحت بھی کی گئی ہے، اور ان کو دعوت دین بھی دی گئی ہے۔ اور خاص طور پر یہ جو آخری حصہ ہے سورہ نحل کا، اس میں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے ان کو کھانے پینے کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنے کی تلقین بھی کی گئی ہے، اس لیے کہ اللہ کے انعامات کو، اللہ کی نعمتوں کو اہل ایمان بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں، اور اللہ کے انعامات کو کفار بھی استعمال کرتے ہیں اور وہ بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ جو اہل ایمان ہیں وہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو اہل کفر ہیں وہ ہر نعمت کو استعمال تو کرتے ہیں، لیکن وہ نعمت کو استعمال کرتے ہوئے، اللہ کے سارے انعامات کو استعمال کرتے ہوئے کفر کرتے ہیں، اور کفران نعمت، اس سے بڑا کفران نعمت کیا ہوگا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اس کا کریڈٹ کسی اور کو دے یا خود لے لے، میں نے یہ کیا ہے یا میں نے اس طرح سے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یہاں سورہ نحل میں یہ سابقہ آیات جو گزر گئیں، کہ نعمتیں کھاؤ پیو اور شکر بھی کرو، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ شکر کی زندگی گزارو۔ پھر اسی اعتبار سے آگے اللہ کریم نے آیت نمبر 120 میں اور اس سے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور وہ شکر کی مثال کے طور پر کیا ہے کہ شکر کس طرح سے کرنا چاہیے، اس کے حوالے سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیا جائے، ان کا ذکر بھی کیا ہے۔ لیکن یہاں اس آیت میں، آیت نمبر 119 میں ایک بہت ہی شاندار ٹلٹ ہے، ایک بہت ہی شاندار کلام کے رخ کو موڑنے کا ایک بہت ہی شاندار اسلوب ہے، جو گویا ان لوگوں کو جن لوگوں نے اپنے اوپر، یعنی بنی اسرائیل کا ذکر بھی اللہ کریم نے کیا کہ انہوں نے اپنے اوپر خود بخود چیزیں حرام کر لی تھیں، یا ان کے اوپر ایسی چیزیں حرام کر دی گئی تھیں جو ابدی حرام نہیں تھیں بلکہ ان کے کرتوتوں کے سبب ان کے اوپر حرام کر دی گئی تھیں، لہذا حلال چیزیں کھاؤ پیو اور ان چیزوں کی طرف نہ جاؤ جو اللہ نے حرام قرار دی ہیں، چاہے وہ عقیدے کی چیزیں ہوں، چاہے وہ عمل کی چیزیں ہوں، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، تو حرام چیزوں کی طرف نہ جاؤ۔ لیکن آیت نمبر 119 میں ایسا اسلوب اختیار کیا گیا ہے جو انذار کو ایک دم دعوت میں بدلتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ امید میں بدلتا ہے۔ فرمایا کہ تمہارا رب جو ہے وہ ان لوگوں کے اعمال کو جو نادانی میں اعمال کر بیٹھتے ہیں
اور بعد میں توبہ کر لیتے ہیں، ان کے اعمال کو اللہ معاف کر دیتا ہے، ان کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور ان کے لیے اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ ان ربک من بعدها لغفور رحیم، کوئی بات نہیں، یعنی گویا ان کو امید دلائی جا رہی ہے، ان کفار مکہ کو، ان مشرکین کو جنہوں نے ساری زندگی شرک میں گزاری، ان کو بھی ایک راستہ دکھایا جا رہا ہے، ایک وے آؤٹ دیا جا رہا ہے۔ اور یہ اسلام کی خوبصورتی اور اسلام کا حسن یہ ہے کہ یہ کبھی بھی کسی شخص کو بند گلی میں لا کے کھڑا نہیں کرتا، یعنی کوئی موقع ہو، موت سے پہلے ہر موقع پر واپسی کا راستہ موجود ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے دین کی خوبصورتی یہ ہے۔ جب بھی کوئی شخص اس وقت اس توبہ کے آپشن کو استعمال کر لے، اس واپسی کے راستے کو استعمال کر لے، موت سے پہلے اس کے لیے یہ راستہ کھلا ہے۔ ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کی توبہ قبول کرتا ہے اس وقت تک جب تک اس نزع کا وقت نہیں آ جاتا اور موت کے وقت اس کی جان نکلتے ہوئے نرخرے سے آواز نہیں نکلتی غر کی، اس وقت تک اس سے پہلے توبہ قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کے اندر بھی ہم پڑھ آئے ہیں کہ جو شخص آخر وقت تک گناہ کرتا رہے اور بالکل جب سامنے موت دیکھتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، انی تبت الآن، تو اس کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ البتہ جو شخص کسی بھی وقت موت سے پہلے اپنی اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو ان کے لیے گویا آپشن موجود ہے۔ اب وہ اپنے بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے مشرکین میں سے ہوں، اپنی بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے یہود میں سے ہوں، نصارہ میں سے ہوں، کسی بھی طرح کی سیاکاریوں میں گزاری ہوئی زندگی ہو، تو توبہ کا دروازہ ایک ایسا شاندار اریزر ہے توبہ، کوئی سارے کے سارے جو ہے وہ گناہوں کو اریز کر دیتا ہے، ان کو مٹا دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ نہ صرف یہ کہ بلکہ سورہ فرقان کے مطابق الا من تاب وآمن وعمل صالحا، جو توبہ کر لے، واپس آ جائے، ایمان رکھے، اپنی اصلاح کر لے، یہ بالکل یہی سیکوینس ہے۔ اپنی اصلاح کر لے، اگر اس نے اپنی اصلاح کر لی تو فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ان کی ساری خطاؤں کو، سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ ہے وہ اللہ کی طرف سے ریلیف پیکیج جو ہر شخص کے لیے موجود ہے۔ اور یہاں آیت نمبر 119 میں اس شاندار اسلوب کے تحت، یعنی یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے کہ انتہائی خوفناک نتائج اور انتہائی خوفناک جو کردار ہے ماضی میں گزارا جانے والا، اور جو اس وقت تک جو لوگ دشمنان اسلام اس وقت تک جس کردار کو اپنائے ہوئے ہیں، ان کے اس کردار پر ان کو تنبیہ کرتے ہوئے ایک دم کلام کا رخ اس طرح سے موڑنا کہ وہ ساری کی ساری جو خوفناکی اور ہولناکی ہے کردار کی، وہ امید میں بدل جائے، یہ بھی قرآن ہی کا خاصہ ہے۔ اور قرآن نے بڑے شاندار اسلوب کے تحت فرمایا کہ جو پہلے ہو گیا، اب اگر کوئی شخص اپنے بعد میں اصلاح کر لیتا ہے تو اس کے لیے راستہ کھلا ہے۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، نادانی میں اگر کوئی شخص کر بیٹھتا ہے، ثم تابوا من بعد ذلک، پھر اس کے بعد وہ واپس آ جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، واصلحوا، اور پھر اپنی اصلاح بھی انہوں نے کر لی، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو یقیناً تیرا رب اس کے بعد پھر غفور رحیم ہے۔ یعنی یہ بعد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ بعد میں جا کے غفور رحیم ہوتا ہے یا کسی وقت میں اللہ غفور رحیم نہیں ہوتا، اللہ تو ہمیشہ غفور رحیم۔ یہاں بعد سے مراد ان کے کردار کا بعد ہے، کوئی شخص اپنے کردار کی اصلاح کرے اور اصلاح کرنے کے بعد پھر وہ اللہ کی توبہ کا امیدوار بنے تو پھر اللہ تو غفور رحیم ہے۔ اور جس شخص کا یہ کردار ہو اور وہ توبہ کر کے اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت سے استفادہ کرنا چاہتا ہو، اس کے لیے راستہ کھلا ہے۔ اور یہ حدیث میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے ذہن میں رہے کہ یہ جو راستہ واپسی کا کھلا ہے اور یہ جو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رحمت ہے، جن کو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جن کو اللہ نے رحمتا للعالمین بنا کے بھیجا ہے، انہی کی رحمت کا، انہی کا ایک آپشن ہے، انہی کا اختیار کیا ہوا ایک آپشن ہے جس کی وجہ سے امت کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ اور یہ اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہونا
یہ اللہ کی رحمت کا اظہار بھی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا اظہار بھی ہے۔ وہ طبرانی کے اندر وہ روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو اس وقت آیا جب کفار مکہ نے یہ فرمائش کر رکھی تھی کہ آپ اگر صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیں تو میں پھر ہم سب اسلام قبول کر لیں گے اگر پہاڑی سونے کی بن جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اللہ سے دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سونے کی بنا دے پہاڑی۔ تو ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہر وقت اور سارے نبیوں کا یہ مطمع نظر ہوتا ہے اور ہوتا تھا کہ کوئی بھی شخص جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے، لہٰذا انہوں نے اللہ سے دعا کر دی یا اللہ صفا کی پہاڑی سونے کی بنا دے تاکہ یہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اس پر فرشتہ نازل ہوا اور فرشتے نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں اور ساتھ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دو آپشن ہیں، اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ سونے کی پہاڑی بن جائے تو میں بنا دیتا ہوں اور یہ پہاڑی سونے کی بن جائے گی، لیکن پھر ایک بات یاد رکھیں کہ وَمَنْ كَفَرَ مِنْهُمْ، پھر اگر ان میں سے کوئی کافر رہا، سونے کی پہاڑی ہونے کے باوجود کوئی کافر رہا تو پھر یہ یاد رکھو کہ میں پھر اس کو وہ عذاب کروں گا اعذبہ یا عذبتہ لا اعذبہ احدا من العالمین، میں اس کو پھر وہ عذاب کروں گا کہ جو میں نے دنیا کائنات میں کبھی عذاب نہیں کیا ہوگا، بہت سخت عذاب آئے گا۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ پہاڑی سونے کی نہ لیں، بلکہ ان کو اس آزمائش میں ڈالنے کی بجائے کہ اس کے بعد وہ کافر رہتے ہیں یا مسلمان ہو جاتے ہیں، اس آزمائش میں ڈالنے کی بجائے میں ان کے لیے واپسی کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں۔ فتحت لہم باب التوبۃ والرحمہ، اور یہ آپشن تھا وَإِن شِئْتَ، اگر آپ یہ چاہیں تو یہ کر لیں، اگر آپ یہ چاہیں تو یہ کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قلت بلا باب التوبۃ والرحمہ، میں نے فوراً کہہ دیا ہے اللہ میری امت کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھنا۔ یہ ہے وہ انتخاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین کا، اور جو واپسی کا دروازہ کھلا ہے، اور اسی کا ذکر یہاں پہ اللہ کریم فرما رہے ہیں ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، جتنی بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہوں، نادانی میں ہو گئی ہیں، آپ شعوری طور پر توبہ کر لیں، ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا۔ ظاہر ہے گناہ جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، جو غفلت اور نادانی میں بھی ہوتے ہیں، مغلوبیت کے حالت میں انسان مغلوب ہو جاتا ہے، بعض جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے، بعض دفعہ انسان حالات سے مغلوب ہو جاتا ہے، کر بیٹھتا ہے، لیکن فوراً بعد پھر وہ واپس آتا ہے اپنے اللہ کی طرف۔ جو ہی اس کے شعور کی سطح واپس آتی ہے تو وہ واپس فوراً واپسی لیتا ہے اللہ کی طرف۔ یہ ہے وہ توبہ کا منہج جو دراصل اللہ کا قرآن ہمیں بتاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں، اور اسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک سارے صحابہ کرام، تابعین اور جو صلحائے امت ہیں وہ اسی بات پر قائم ہیں کہ وہ توبہ کو کبھی اپنے منہج کے طور پر اپنے کردار سے خارج نہیں کرتے۔ توبہ کا مطلب صرف گناہ گار کا توبہ کرنا نہیں ہے، بلکہ ہر شخص کا توبہ کرتے رہنا ہے۔ وہ اس کردار کو جب اپناتے ہیں تو یہی وہ کردار ہے جو انسان کو لے کے جاتا ہے جنت کی طرف اور اس کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کا حقدار بناتا ہے۔ وگرنہ دوسری جو قسم ہے گناہ گاروں کی، وہ ہے دماغی نوعیت کے گناہ گار، جو سوچ سمجھ کر گناہ کرتے ہیں اور اپنی عقل کو استعمال کر کے گناہ کرتے ہیں، سیانے بن کر گناہ کرتے ہیں، اپنے گناہ کی جسٹیفیکیشن ڈھونڈ کے گناہ کرتے ہیں اور یہ سمجھ کے گناہ کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، دنیا اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہی ہے، میں اتنا چھوٹا سا کر لوں گا تو کیا فرق پڑے گا، ایک گناہ میرا بھی ہو جائے گا تو کیا حرج ہے۔ جن لوگوں کو کے پاس جسٹیفیکیشن ہوتی ہے، جو اپنی سیانت اور دانش اور عقل کو استعمال کر کے اور پھر اس کو پوری کنسیڈریشن کر کے، پوری کنسیڈریٹ اوپینین کے ساتھ اور اپنی پوری صلاحیتیں صرف کر کے یہ کوشش کر کے اور پھر جسٹیفیکیشن اور جواز ڈھونڈ کے گناہ کرتے ہیں، ان کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ وہ جو غفلت اور نادانی میں گناہ کرتے ہیں ان کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے، اور جو سوچ سمجھ کر آنکھیں کھول کر اور جسٹیفیکیشن اور جواز ڈھونڈ کر گناہ کرتے ہیں ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بھی اگر شعوری طور پر واپس توبہ کر لیں تو اللہ ان کی بھی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کی وسعت ہے، توبہ ان کی بھی قبول ہو جاتی ہے، لیکن عام طور پہ ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کے دل میں ندامت اور پشیمانی کے جذبات پیدا نہیں ہوتے۔ ندامت اور پشیمانی کے جذبات اس لیے پیدا نہیں ہوتے کہ انہوں نے اپنے گناہ کا جواز ڈھونڈ رکھا ہوتا ہے اور وہ جواز کی بنیاد پر گناہ کرتے ہیں، اس لیے ان کو
یہ توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ بہرحال توبہ جو کر لے وہ تو یہ تو صاف اصول ہے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ سورہ فرقان میں فرمایا، اور یہاں فرمایا ثم تابوا من بعد ذلک، جو گناہ کرتے ہیں جہالت اور نادانی میں، گویا جو سوچ سمجھ کر کرتے ہیں وہ توبہ کی توفیق ان کو نہیں ملتی، وہ اس کیٹیگری میں آتے نہیں ہیں، لیکن اگر آ جائیں توبہ کر لیں تو ان کے لیے بھی یہی پیکیج ہے۔ ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحیم۔ تو گویا اب دعوت دین انتہائی امید کا پہلو بتاتے ہوئے، واپسی کا راستہ دکھاتے ہوئے کہ اس طرح سے آپ واپس آ جائیں، تو یہ اس میں سارے کے سارے جو اس وقت کے معاندین تھے نبوت کے وہ بھی شامل ہیں، مشرکین مکہ بھی شامل ہیں، اور بنی اسرائیل کا ذکر ہوا، گویا یہود و نصارہ بھی شامل ہیں، سب کو دعوت دین ہے، اور ایک امید افزا راستہ دکھایا گیا ہے اور ایک موقع کی طرف نشاندہی کی گئی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگے مثال ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، بے شک ابراہیم علیہ السلام وہ اکیلے امت تھے، قانتاً فرمانبردار تھے، للہ اللہ کے لیے، حنیفاً یک رخے تھے، سبحان اللہ، حق کا پرستار تھا، ولم یک من المشرکین، اور ہرگز وہ مشرکین میں سے نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر دو حوالے سے ہے، آگے جو اگلی آیات ہیں وہ بھی، ایک تو شکر کی مثال کے طور پر کہ تم بھی شکر کرو، اللہ کی نعمتیں کھاؤ پیو حلالا طیبا واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور مضمون یہی چل رہا ہے، یہی سیکوینس ہے کہ کھاؤ پیو، اس سے منع نہیں کیا، ساری حلال چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں اور ان کو استعمال کرو، لیکن اللہ کا شکر تو ادا کرتے رہو، جس نے نعمت عطا کی ہے اس کا شکر تو ادا کرتے رہو، اور اگر کرتے رہو گے تو کس طرح شکر ادا کرنا ہے؟ اسی طرح جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے شکر ادا کیا تھا، لہٰذا یہ ایک تو شکر کی مثال کے طور پر۔ دوسرا، اس سیاق و سباق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس اعتبار سے بھی اہمیت رکھتا ہے، اور اگلی آیات جو ہیں اس کو اور زیادہ واضح کرتی ہیں، وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ذکر ہوا، اور بنی اسرائیل کے اوپر کچھ چیزیں حرام ہو جانے کا ذکر ہوا کہ انہوں نے خود سے حرام کر لی تھیں یا حرام ان کے اوپر کر دی گئی تھیں، ہم نے حرام کر دی ان کے اوپر، اور کس وجہ سے حرام کر دیں؟ جو انہوں نے خود ظلم کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، گویا ان کا کردار ایسا تھا، اس وجہ سے کچھ چیزیں جو حرام ہوئیں۔ سورۃ الانعام کے اندر بھی اس کا ذکر ہوا، گزشتہ درس کے اندر بھی بات ہوئی تھی کہ وہ ابدی طور پر حرام نہیں تھی، انہوں نے کچھ چیزیں خود سے حرام کی تھیں، کچھ ان کے کرتوتوں کے سبب ان کے اوپر فار دا ٹائم بینگ حرام ہو گئی تھیں۔ تو اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ نے حرام حلال کا جو اصول بنایا ہو وہ الگ بات ہے، جو اور پیچھے ہم یہ بھی پڑھ آئے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، زبانیں جو تمہاری جو کچھ کہتی ہیں اس سے حرام حلال کے فیصلے نہ کرو، اپنی زبان سے خواہ مخواہ کسی کو حلال کہہ دے کسی کو حرام کہہ دے وہ نہ کہو۔ تو یہ چاہے بنی اسرائیل کے حرام حلال کا معاملہ ہو، چاہے مشرکین مکہ کے حرام حلال کا معاملہ ہو، جو بھی جس نے بھی خود ساختہ حرام حلال کے قانون بنائے ہیں اس کا اللہ کی شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کی شریعت کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ وہ ہے جو ملت ابراہیمی پر نازل ہوا تھا۔ ملت ابراہیمی کا ذکر اس لیے ہے، ابراہیم کا ذکر اس لیے ہے کہ یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے تھے اور مانتے ہیں، عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے تھے اور مانتے ہیں، اور حتیٰ کہ مشرکین مکہ جو خود شرک میں مبتلا تھے وہ بھی دین ابراہیمی کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ تو تینوں کا اصل مطمع نظر یہی تھا، ان کا خیال یہ تھا، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروکاری میں زندگی گزارتے ہیں، ان کی پیروی میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل پیروکار جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور ملت ابراہیمی پر جو اصل جو لوگ ہیں، جو اس نقطہ نظر پر اور اس طرز عمل پر اور اس ملت پر قائم ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ہیں۔ لہٰذا
مشرکین کو بھی کہا جا رہا ہے، بنی اسرائیل کو بھی کہا جا رہا ہے تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے، اس لیے بھی ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے، شکر کی مثال کے طور پر بھی اور شریعت کے معیار کے طور پر بھی، یوں کہہ لیجئے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فرما بردار تھے امہ۔ اب یہ جو یہاں ابراہیم علیہ السلام کو امت کہا گیا ہے، امت لفظ ایک ایسا ہے جو قرآن میں کئی معنوں میں مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اصل میں امت کا لفظ جو ہے اس کی جو یوں کہہ لیجیے اوریجن ہے وہ لفظ ام ہے، الف میم میم، تو ام یعم اس کا معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، تو یہ اس کا اوریجن ہے۔ تو اس کے مطلب یہ ہوا کہ ایسا کوئی گروہ جو ایک خاص نظریے پر قائم ہو اس کو بھی امت کہہ دیتے ہیں، اور اسی طرح سے امت سے مراد ارادہ کرنا بھی ہوتا ہے، اور امت سے مراد پیشوا بھی ہوتا ہے، امت سے مراد امت دعوت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس شخص کی طرف بھیجا، جس قوم کی طرف بھیجا، وہ ساری امت دعوت ہے، جن لوگوں نے وہ دعوت قبول کر لی وہ امت اجابت ہے۔ اسی طرح امت کا معنی مدت بھی ہے، قرآن میں مدت کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، اور مدت کے اندر بھی جب آپ جہاں کہیں بھی قرآن میں مدت کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، لفظ امت، ہم نے سورہ یوسف میں بھی پڑھا وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، تو ہر ایک چیز میں یعنی ایک قصد کا اور کوئی ایک طلب کا معنی پایا جاتا ہے، لہٰذا وہ جو عربی زبان کے اسلوب میں جو اصل اوریجن ہے اور اصل جو اس کا روٹ ورڈ ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مناسبت ان معنوں کی موجود ہوتی ہے، اور اگرچہ وہ بظاہر معنی جو ہیں وہ مختلف لیے جاتے ہیں، عربوں کے ہاں یہی کلچر ہے اور وہاں پہ زبان کی بنیادیں جو ہیں وہ اسی طرح استوار ہوتی ہیں۔ بہرحال قرآن چونکہ عربی زبان میں اور عربی مبین میں ہے، اس لیے قرآن میں ان سارے معنوں کا مختلف جگہوں پہ لحاظ رکھا گیا ہے اور مختلف معنوں میں یہ استعمال ہوا ہے امتاً، یعنی پیشوا کے طور پر بھی، امام کے طور پر بھی، اور ملت یعنی ایک جو گروہ کے طور پر بھی، اور یعنی سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 47 میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 159 میں، سورۃ القصص کے اندر آیت نمبر 23، اسی طرح دین اور ملت کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے سورہ زخرف میں آیت نمبر 23 میں، اسی طرح وقت اور مدت کے اعتبار سے سورہ ہود میں استعمال ہوا ہے آیت نمبر 8 میں، سورہ یوسف میں آیت نمبر 45 وغیرہ میں، اور اس آیت میں یہاں پہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا گیا ہے تو اس کا معنی ایک تو یہ ہے کہ امت بمعنی پیشوا کے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیشوا ہیں، وہ امام ہیں، تو اگر وہ امام اور پیشوا ہیں تو وہ یقیناً ہیں، اور وہ جد الانبیاء ہیں، یہودی بھی یہی مانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پیشوا ہیں، اور عیسائی بھی یہی مانتے ہیں کہ وہ پیشوا ہیں، مشرکین مکہ بھی یہی مانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیشوا ہیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیشوا ہیں تو پھر ان کی طرف دیکھو ان کا کردار کیا ہے، قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے فرما بردار تھے، حنیفاً اور بالکل حق کو اور یک رخا ہو کر، یعنی باطل کی طرف نگاہ بھی نہ اٹھانے والا، اور وہ یوں ایک اللہ کی طرف جڑے ہوئے تھے، ولم یک من المشرکین، وہ ہرگز مشرک نہیں تھے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار ایسا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ تو وہ شرک جو مشرکین مکہ نے دین ابراہیمی کا نام لے کر جو برپا کر رکھا تھا اور جس کو اپنے کردار میں شامل کر رکھا تھا، نہ وہ معیار ہے شریعت کا، نہ یہودیت معیار ہے، نہ عیسائیت معیار ہے۔ معیار کیا ہے؟ معیار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار ہے، وہ ہیں پیشوا، اور وہ کیا ہیں؟ خالص توحید کے علمبردار اور بالکل ہر طرح کے شرک سے بچے ہوئے۔ لہذا یوں کہہ لیجئے کہ پوری سورۃ النحل کا خلاصہ، یا بلکہ یوں کہہ لیجئے پورے قرآن کی دعوت کا جو دعوت توحید ہے اور شرک سے بچنے کی جو دعوت ہے، اس کا خلاصہ ایک شخصیت کو ماڈل کے طور پر پیش کرنے کے حوالے سے ابراہیم علیہ السلام کی بات پر آ کے مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جگہ جگہ پہ بطور مثال کے پیش کیا ہے، اور اسی لیے پیش کیا ہے کہ جب اس کو بڑا مانتے ہو تو اس کی ملت کو اور اس کے دین کو بھی مانو۔ تو وہ کیا تھے؟ شاکرا لانعمہ، وہ شکر کی بہترین مثال تھے، شاکرا لانعمہ،
اللہ کے انعامات پر شکر کرنے والے تھے. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے ان کو چن لیا تھا اور اللہ نے ان کو صراط مستقیم کی ہدایت دی تھی. لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کو ہی آپ اپنا ماڈل آئیڈیل بنا کے ان کے پیچھے چل پڑو تو تم بھی بچ جاؤ گے. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اس کو ہم نے دنیا میں بھی بہت بھلائیاں عطا کی تھیں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ صالحین میں سے ہیں، یعنی صالحین میں سے ہوں گے. یہ تو وہی دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آپ نے سورہ شعراء کے اندر جس کا ذکر ہے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اللہ مجھے صالحین میں شامل کر دے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول کر لی. اور وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اس دعا کی قبولیت کا تذکرہ بھی کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام صرف دنیاوی اعتبار سے شان والے نہیں ہیں، اخروی اعتبار سے بھی شان والے ہیں. لہٰذا جو بھی دعویٰ کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کسی نسبت کا، اور جو لوگ بھی دعویٰ کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے کا، اور جو لوگ بھی دعویٰ کرتے ہیں نسلاً ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے نسبت کا، وہ سب ابراہیم علیہ السلام کے اس کردار کو سامنے رکھیں. وہ کیا ہے؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے امت تھے، پیشوا تھے. اچھا، ایک تو معنی امت کا پیشوا ہے، دوسرا معنی ہے اکیلے امت تھے. اکیلا کوئی شخص امت کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ امت کا معنی تو گروہ ہے. تو اکیلا امت اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک گروہ جب موجود ہوتا ہے، مختلف یعنی افراد اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. ایک گروہ میں متعدد لوگ، کسی طائفے کو، کسی بڑے گروہ کو، جہاں پہ چھوٹے چھوٹے کئی گروہ جڑ جائیں تو ایک اس کو امت کہا جاتا ہے. تو اس امت کے اصل میں کئی رنگ ہوتے ہیں. اس کا ایک کردار کا رنگ ہوتا ہے، اخلاق کا رنگ ہوتا ہے، ایک عبادات کا رنگ ہوتا ہے، اس کا ایک ظاہری اس کی شکل و حیت ہوتی ہے. اور ان ساری چیزوں میں جب ایک اشتراک پیدا ہوتا ہے، وہ نظریے کا ہو، عقیدے کا ہو، کردار کا ہو، تو اس کو ایک امت کہا جاتا ہے. خاص طور پر جس میں نظریے اور کردار کی ایک یعنی یگانگت اور ہم آہنگی ہو تو اس کو امت کہا جاتا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کو جب امت کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمالات اور وہ خوبیاں، وہ خصوصیات جو ساری امت میں، پورے گروہ میں اور افراد کے ایک مجموعے میں مل کر ہو سکتی ہیں، وہ ساری کی ساری خوبیاں اور خصوصیات اور کمالات ابراہیم علیہ السلام کے اندر موجود تھے. تو اکیلا امت ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے کمالات کا مجموعہ تھے. ابراہیم علیہ السلام کے اندر وہ سارے کمالات موجود تھے جو کسی گروہ کے اندر ہو سکتے ہیں، یا کسی گروہ کی اتحاد اور یگانگت اور آپس میں ہم آہنگی کی مثال ہو سکتے ہیں. ان سارے کمالات کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں جمع کر دیا تھا. لہٰذا ابراہیم علیہ السلام صرف شکر کی مثال نہیں ہے جیسے میں نے عرض کیا، بلکہ وہ دین کا معیار بھی ہیں. سورہ نساء کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک اور اسلوب میں ابراہیم علیہ السلام کی اسی بات کو فرمایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وہاں بھی بطور مثال کے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، لیکن وہاں تذکرہ ہو رہا تھا دین کا. دین کس کا اچھا؟ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، آیت نمبر 125 ہے غالباً سورہ نساء کی. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. اس سے اچھا کس کا دین ہوگا؟ مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، جو یہ کیلکولیشن نہیں کرتا کہ اس نے کتنا ٹائم عبادت میں لگا لیا، کتنا ٹائم اس نے اپنے مرضی پہ لگا لیا، کتنا ٹائم اتنا ادھر لگا لیا، اتنا ادھر لگا لیا، یہ اس کیلکولیشن میں نہیں پڑتا. سب سے اچھا دین اس کا ہے ممن اسلم وجہہ للہ، جو اپنا سب کچھ اپنے اللہ کے سامنے سبمٹ کر دیتا ہے اور کامل سپردگی، کاملاً اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے اپنے اللہ کے، مطیع اور فرما بردار ہو جاتا ہے. اس سے اچھا دین کس کا ہوگا؟ سبحان اللہ. اور پھر فرمایا وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہی تو محسن ہے. محسن کہتے ہی اسی کو ہیں جو اپنا آپ، اپنی ساری صلاحیتیں، اور وہ کوئی کیلکولیشن کر کے کچھ تھوڑا بہت جزوی طور پر وہ سبمٹ نہیں کرتا، وہ جزوی طور پر سپردگی نہیں کرتا، وہ جزوی طور پر اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد نہیں کرتا، بلکہ کلی طور پر کامل سپردگی کرتا ہے، اس کو محسن کہتے ہیں. سارا کچھ لگا دیتا ہے، ہر چیز کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کی بڑی تفصیل ذکر ہو گئی جب ہم نے سورہ نساء کی اس آیت کا مطالعہ کیا تھا. تو بس یہاں پہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
کے کردار کو، ان کی شخصیت کو بطور مثال کے جو پیش کیا جا رہا ہے، اسی تناظر میں آپ اس آیت کو بھی دیکھ لیجئے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس سے اچھا دین کس کا ہوگا جو اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہی تو محسن ہے۔ اور پھر فرمایا سبحان اللہ کہ اگر کسی کو یہ سمجھ نہ آئے کہ کس طرح کون، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، سبحان اللہ، اور اس نے اتباع کی ہو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، حنیفہ جو حق پرست تھے اور ایک اللہ کو ماننے والے تھے اور یک رخے تھے، مشرک نہیں تھے۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور آگے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور ابراہیم کون تھا؟ وہ ابراہیم وہ تھا جس کو اللہ نے اپنا دوست بنایا ہوا تھا۔ گویا یہ ہے کردار، یہ ٹریک، یہ ہے کہ آئیڈیل ہے، یہ بطور مثال دیا، ماڈل اور نمونے کے طور پر بتایا۔ اور یہاں بھی وہی بات کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ صرف وہ ذات نہیں ہے، وہ بطور امت ہے، کمالات کا مجموعہ ہے، پیشوا ہے، امام ہے، اور امام ہونے کے بعد ان کی جو اصل خصوصیت ہے وہ توحید کے علمبردار ہیں، قانتا للہ، توحید کے علمبردار ہیں، حنیفہ، وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے، پھر یک رخے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے، سبحان اللہ۔ اس کو کہتے ہیں حق پرست، حق کو ماننا، باطل کی طرف نگاہ بھی نہ اٹھانا، وہ حنیف ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر ساتھ فرمایا کہ وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرک بھی نہیں تھے، شاکرا لِأَنْعُمِهِ، نعمتوں کے اوپر جو شکر کا اعلیٰ ترین نمونہ ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اس کو ہم نے چن لیا تھا، یعنی اللہ نے چن لیا تھا، وہداہ، اور اس کو ہدایت دی تھی الی صراط مستقیم، سیدھے رستے کی طرف۔ اور پھر فرمایا کہ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، دنیا میں بھی بھلائیاں ابراہیم کو ملی تھیں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے۔ اب یہ صالحین، اگرچہ ہم جب اس کو عمومی طور پر صالحین کہتے ہیں، اور قرآن جب عمومی طور پر صالحین کی اصطلاح استعمال کرتا ہے تو اس میں وہ سب آ جاتے ہیں جو عام صالحین، اور پھر تابعین میں سے صالحین، پھر صحابہ میں سے صالحین، پھر نبیوں میں سے صالحین، یہ سب آ جاتے ہیں عمومی طور پر۔ یہ صالحین یا متقین یہ کافرین کے مقابلے میں ہیں، یہ ان لوگوں کے مقابلے میں ہیں جو اللہ کی ناشکری کرنے والے ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، ان کے مقابلے میں صالحین ہیں یا متقین۔ یہ تو ایک عمومی اصطلاح ہے، اور جب اس کو خصوصی گروہ کے طور پر صالحین کو لیا جاتا ہے تو یہ نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے علاوہ ایک گروہ ہے جس کو صالحین کہا جاتا ہے، اور اس اسپیسیفیکیشن کا ذکر بھی قرآن کے اندر ہوا ہے۔ سورہ نساء کے اندر ہی ہم پڑھ آئے ہیں کہ وہاں اللہ کریم نے فرمایا جس شخص نے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پس وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا۔ وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے۔ یہاں صالحین کو ایک الگ کیٹیگری کے طور پر رکھا گیا ہے، لیکن لگتا یوں ہے کہ یہ سب قیامت والے دن اکٹھے ہوں گے، کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ جو شخص انعام یافتہ ہیں، وہ انعام یافتہ کون ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے، وہ انعام یافتہ ہے، اور انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ ان کے الگ سپیسیفائی کر کے گروہ بتا دیے، نبی، صدیق، شہید اور صالحین، اور پھر ساتھ فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ بہترین ساتھ ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ الگ الگ ان کی کیٹیگرائزیشن بھی کی ہے، اور ان سب کو اکٹھا بھی رکھا ہے، اور گویا یہ سب مل کر بھی ایک جس گروہ کی تشکیل کرتے ہیں اس گروہ کا نام بھی صالحین ہے۔ اور یہ سارے کے سارے عام صالحین بھی ساتھ ہوں گے، نبی، صدیق، شہید، سب یہ مل کر یہ ایک گروہ بنیں گے۔ اللہ اکبر۔
کیونکہ حدیث کے اندر جہاں ذکر ہوا نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کا، وہاں صالحین کا الگ ذکر نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے یہ سارے عام صالحین بھی اور عام نیکی کرنے والے بھی یہ سب نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، تو یہ مل کر بھی جو گروہ بنے گا اس کو بھی صالحین کہا جاتا ہے۔ کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے مثال کے طور پر جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو سچائی کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ تجارت کرنے والا جو تاجر ہے، التاجر الصدوق الامین، جو سچائی کے ساتھ انتہائی سچا تاجر ہو، دیانتدار تاجر ہو، یہ بڑا مشکل کام ہے کہ کوئی تاجر ہو اور پھر وہ سچا اور دیانتدار بھی ہو۔ اللہ اکبر، فرمایا ہو صحیح، وہ کرنا عام طور پہ ہوتے نہیں ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں یہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان التجار هم الفجار، جو تجارت کرنے والے ہیں یہ تو سارے کے سارے جہنمی ہیں، فجار ہیں۔ فجار کا مطلب انتہائی گناہگار اور سخت، یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے والے، یہ سب اللہ کی نافرمانی کرنے والے۔ اور یہ تو قرآن میں ہے ان الفجار لفی جحیم، یہ جو فجار ہیں بہت زیادہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے، یہ سارے کے سارے جہنمی ہیں۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں ان التجار هم الفجار، یہ سارے کاروباری جہنم میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تجارت کو تو حلال نہیں کیا؟ اللہ اکبر، کہ الیس اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے قد احل البیع، کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو تو حلال نہیں قرار دیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا تجارت حلال تو ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یعنی جھوٹ کی وجہ سے یہ سارے لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، اور جھوٹی قسمیں اٹھانے کی وجہ سے۔ وگرنہ یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا تھا نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کے حوالے سے، تو اس میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاجر الصدوق الامین، جو تاجر سچائی اور دیانت کے ساتھ تجارت کرتا ہو، یعنی بددیانتی نہیں کرتا اور جھوٹ نہیں بولتا۔ فرمایا مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، قیامت والے دن وہ نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو عام تاجر ہے اور گویا وہ اپنی ذاتی حیثیت میں، عام حیثیت میں وہ صالحین میں سے ہے، عام صالحین میں سے ہے، لیکن جب وہ شامل ہوگا نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ تو وہ یہ ٹوٹل مل کے بھی ایک کیٹیگری بنے گی جس کا نام صالحین ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ آخرت میں جو کامیاب لوگوں کا گروہ ہے اس کے اندر آگے پھر نبیوں کا، صدیقوں کا، شہیدوں کا وہ الگ الگ گروہ ہوں گے، لیکن عمومی طور پر اس کو صالحین کا گروہ کہا جاتا ہے۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، پھر ہم نے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کی ہے ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ بھی ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں، وہ ابراہیم جو حق پرست تھا، یک رخا تھا، ایک اللہ کو ماننے والا تھا، اس کی ملت کی پیروی کریں۔ وما کان من المشرکین، اور وہ ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہ دیکھیں، اندازہ کریں کہ بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے نہیں تھے۔ گویا ان مشرکین مکہ کو بھی جو نام دین ابراہیمی کا لیتے تھے، عملاً شرک کرتے تھے، اور ان لوگوں کو بھی جو قیامت تک آنے والے ہوں، جو نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لیں اور نام اللہ کے دین کا لیں اور عملاً وہ شرک کر رہے ہوں، ان سب کو گویا یہ خطاب کیا جا رہا ہے بار بار کہ ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے اسی کی پیروی کی ہے، اور یہی حکم ہوا تھا ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف یہ وحی کی تھی ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں۔ ملت اس دین کو کہتے ہیں یا اس نظریے کو کہتے ہیں جو اللہ نے اپنے کسی بھی نبی کے ذریعے سے اس پر عمل کرنے کا حکم دیا ہو، اس کو ملت کہتے ہیں۔ لہذا ملت کا معنی دین بھی ہے، ملت کا معنی نظریہ بھی ہے، ملت کا مطلب عقیدہ بھی ہے، اور اس عقیدے کے ماننے والوں کو بھی ملت کہہ دیتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں ملت اسلامیہ
تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مسلمان جو سارے کے سارے ایک اس دین کو ماننے والے ہیں جو اللہ کا نازل کردہ ہے، جو اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. یوں ہم کہتے ہیں ملت اسلامیہ، ملت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور امت محمدیہ جو ایک نظریے کو ماننے والا پورا گروہ جن کے اندر نظریے کی یگانگت ہو. اور اسی طرح سے جب ہم ملت ابراہیمی کہتے ہیں تو ملت ابراہیمی وہی ملت ہے، وہی دین ہے اللہ کا نازل کردہ، جس کو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نازل کیا گیا. شریعتیں مختلف تھیں، پریکٹیکل جو عملی ضابطہ تھا وہ مختلف تھا، لیکن دین ایک ہی تھا. ان الدین عند اللہ الاسلام. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا دین ایک تھا، اور اسی ملت کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اے مشرکین مکہ، اے یہودیوں اور عیسائیوں، نہ تمہاری یہودیت میں یار ہے، نہ تمہاری عیسائیت میں یار ہے، نہ تمہارا شرک اور دین ابراہیمی کا دعویٰ میں یار ہے. میں یار ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین میں یار ہے، جو ابراہیمی ملت کے عین مطابق. لہذا فرمایا کہ ثم اوحینا الیک، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. تو اب ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اگر کوئی پیروی کرنا چاہتا ہے تو اگر وہ مشرکین کا دعویٰ ہے تو وہ بھی حضرت نبی اکرم محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا شروع کر دیں. اسی سے ملت ابراہیمی کی پیروی کا دعویٰ پورا ہوگا. اگر یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ٹھیک کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ہمارے بڑے ہیں، ان کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی. اور جو عیسائی ہیں وہ بھی اگر دعویٰ کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا، تو ان کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنا پڑے گا. یہ وہ دعوت ہے، اور دعوت کا شاندار اسلوب ہے کہ اگر کسی نے اپنے گزشتہ ماضی کی سیاہ کاریوں پر اللہ تعالیٰ کا قلم عفو پھروانا ہو اور اپنی توبہ کے اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہو، تو اس کے پاس ابھی بھی موقع ہے کہ وہ مرنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول کر لے. وگرنہ جو اختلاف ہے وہ درمیان والوں نے، یہودیوں نے ڈالا ہے، عیسائیوں نے ڈالا ہے، مشرکین نے چیزیں اختلافی پیدا کی ہیں. ملت ابراہیمی اور ملت محمدی میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے. اسی کی وحی تو ان کو کی جا رہی تھی، اور جو درمیان میں اختلافات ہیں یہ سارے کے سارے یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین کے ڈالے ہوئے ہیں جو اس وقت کے موجود گروہ تھے. فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تو مشرکن نہیں تھے، نہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اختلاف ہے. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، بے شک جو ہفتے کا دن بنایا گیا، مقرر کیا گیا، علی الذین اختلفوا فیہ، ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے اختلاف کیا اس میں. گویا ہفتے کا دن جن لوگوں کو ملا ہے انہوں نے اختلاف کیا ہے اس میں. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، لَا يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، وہ لازماً ان کے درمیان فیصلہ کرے گا یوم القیامہ، قیامت والے دن، فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں وہ دنیا میں اختلاف کرتے رہے. اب یہ جو ہفتے کے دن کے بارے میں ان کا اختلاف کیا تھا، اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف باتیں لکھی ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ اختلاف یعنی ایک اس کا پہلو یہ ہے کہ اختلاف کی ایک صورت یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دن یہودیوں کے لیے مقرر کیا تھا ہفتے میں عبادت کے لیے، اور ان کی مختلف قسم کی جو خاص سرگرمیاں تھیں، وہ جمعہ ہی کا دن تھا. اور اس کی تائید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ جو دن مقرر کیا گیا وہ جمعہ ہی کا دن تھا. یہودیوں نے خود اختلاف کیا اور انہوں نے خود جمعے کی بجائے ہفتے کا دن اپنے لیے مقرر کیا. اور جب انہوں نے ہفتے کا دن مقرر کیا، اپنے لیے خود کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی وہی دن ان کے لیے مقرر کر دیا. بنیادی طور پر جمعہ تھا، لیکن ہفتے کا دن انہوں نے خود مقرر کیا. ایک تو اختلاف کی صورت یہ ہے کہ انہوں نے خود اختلاف کیا اور ہفتے کا دن رکھ لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی وہی دن ان کے لیے مخصوص کر دیا کہ انہوں نے نافرمانی کرتے ہوئے اپنے نبی کی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جمعے کی بجائے ہفتے کا دن مقرر کیا. ایک اختلاف کی صورت یہ ہو سکتی ہے جو مفسرین نے لکھی. دوسری اختلاف کی صورت یہ ہے کہ دیکھیں، یہودیوں نے ہفتے کا دن مقرر کیا، عیسائیوں نے اتوار کا دن مقرر کیا. یہ اختلاف ہے ان کا آپس میں. اور انہوں نے یعنی قبلہ مقرر کرتے ہوئے بھی عیسائیوں نے یہودیوں والا جو حصہ تھا قبہ صخرہ کا، کہ اس کا مغربی جانب کو اپنا قبلہ سمجھتے تھے، تو
عیسائیوں نے کہا جی قبہ صخرہ کا جو مشرقی حصہ ہے ہمارا قبلہ تو وہ مشرقی حصہ ہے، مغربی نہیں ہے، تاکہ ہمارا آپس میں اختلاف، انہوں نے اس بات میں بھی اختلاف کیا۔ اور آپ پھر ہفتے کی بجائے اپنے لیے دن بھی جو ہے وہ اتوار کا رکھا، لہٰذا عیسائیوں کے لیے دن اتوار کا ہو گیا، انہوں نے اپنے لیے اتوار کا دن مقرر کر لیا، یہودیوں نے ہفتے کا دن، اور امت محمدیہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن مقرر کیا۔ اور یوں تینوں کا آپس میں دن مختلف ہو گئے، ایک کا دن جمعہ امت محمدیہ کا، اور یہودیوں کے لیے جو ہے سبت ہفتہ، اور عیسائیوں کے لیے اتوار۔ اور یہ خود بخود اختلاف کیا، اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو ہفتہ اس لیے ہفتہ بنایا تھا، مقرر کیا تھا، علی الذین اختلفوا فیہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے خود اختلاف کیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اس میں اختلاف نہیں فرمایا، یہ اختلاف انہوں نے خود کیا تھا۔ اس سے یہ بات زیادہ صحیح محسوس ہوتی ہے، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے تو ہفتے کا دن ہی مقرر کیا، جمعے کا دن ہی مقرر کیا تھا، انہوں نے خود سے اپنے لیے ہفتے کا دن پسند کیا اور بعد میں وہی مقرر ہو گیا۔ تو بہرحال جعل السبت مقرر تو ہفتہ ہی کیا گیا تھا، لیکن کن پر؟ علی الذین اختلفوا فیہ، جنہوں نے اس ہفتے کے بارے میں اختلاف کیا تھا۔ البتہ اگر ہفتے کا دن ہی اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہو، جو کہ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اللہ نے ان کے لیے ہفتے کا دن ہی مقرر کیا تھا، امت محمدیہ کے لیے جمعے کا دن مقرر کیا ہے، عیسائیوں نے اپنے لیے خود اتوار کا دن پسند کر لیا تھا، یہودیوں سے اختلاف کرتے ہوئے، یہ ہو سکتا ہے کہ تینوں کے لیے اس طرح سے الگ الگ ہو، تو بھی ہفتے والے دن اختلاف پھر بھی ہوا۔ ایک تو یہودیوں اور عیسائیوں کا آپس کا اختلاف کہ اللہ نے مقرر کیا، انہوں نے اختلاف کیا۔ دوسرا اختلاف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اختلاف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سبت والے دن بھی لوگوں نے عملی طور پر اختلاف کیا، کچھ لوگوں نے مچھلیاں پکڑی، کچھ لوگوں نے نہیں پکڑی، اور خاص طور پہ جس کا ذکر ہوا سورہ اعراف کے اندر کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مچھلیاں پکڑتے تھے اور پکڑتے اگلے دن تھے، لیکن انہوں نے ہفتے والے دن کو مذاق بنا لیا تھا اور بالآخر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، تو یہ بھی ایک اختلاف کی صورت ہو سکتی ہے۔ بہرحال اللہ فرماتا ہے کہ اختلاف ہفتے کے دن کا ہو، اختلاف شریعت کی دیگر شریعت کے پہلوؤں کا ہو، اختلاف شریعت کی کسی ایک سمت کا اور ایک رخ کا ہو، یا اختلاف بنیادی طور پر توحید اور شرک کا ہو، کسی بھی طرح کا اختلاف ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَا يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اللہ اکبر، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے تھے۔